بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، قیامت کے دن سورج مخلوق سے بہت زیادہ قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ ان سے صرف 1 میل کے بقدر رہ جائے گا، اور اس کی گرمی سے لوگ بقدر اپنے اعمال کے پسینہ پسینہ ہو جائیں گے، یعنی جس کے اعمال جتنے برے ہوں گے اسی قدر اس کو پسینہ زیادہ چھوٹے گا۔ بس بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک آئے گا، اور بعض کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، اور بعض کا پسینہ ان کی کمر تک ہوگا، اور بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے منہ میں جا رہا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک کی طرف یعنی منہ مبارک کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے دکھایا کہ ان کا پسینہ یہاں تک پہنچ رہا ہوگا اور ان کے اس منہ میں جا رہا ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب آدمی 3 قسموں اور 3 جماعتوں میں اٹھائے جائیں گے۔ ایک قسم پیدل چلنے والے، اور ایک قسم سوار چلنے والے، اور ایک قسم منہ کے بل چلنے والے۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، یہ تیسری جماعت والے منہ کے بل کس طرح چل سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس اللہ نے انہیں پاؤں کے بل چلایا ہے وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ ان کو منہ کے بل چلائے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ اپنے منہ کے ذریعے ہی زمین کے ہر ٹیلے اور ہر کانٹے سے بچیں گے۔ حدیث میں 3 جماعتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ شارحین نے حدیث نے ان کی تفصیل اس طرح کی ہے کہ پیدل چلنے والا گروہ، پیدل چلنے والی جماعت
وہ عام ایمان والے ہوں گے۔ دوسری جماعت جو سواریوں پر ہوگی وہ خاص مقربین اور عباد صالحین کی جماعت ہوگی، جن کا وہاں شروع ہی سے اعزاز اور اکرام ہوگا، اور سر کے بل اور منہ کے بل چلنے والا وہ بدنصیب ہوگا جنہوں نے اس دنیاوی زندگی میں نبیوں کی تعلیم اور ہدایت کے مطابق سیدھا راستہ قبول نہیں کیا ہوگا، اور مرتے دم تک وہ الٹے ہی چلتے رہے۔ قیامت کے دن اس کی پہلی سزا انہیں یہ ملے گی کہ سیدھے پاؤں پر چلنے کے بجائے وہاں وہ الٹے منہ کے اور سر کے بل چلائے جائیں گے، یہاں تک کہ جس طرح اس دنیا میں چلنے والے راستے کی اونچ نیچ سے اور جھاڑیوں اور کانٹوں سے اپنے پاؤں کے ذریعے بچ کر نکل جاتے ہیں، اسی طرح قیامت میں یہ سر کے بل چلنے والے وہاں کے راستے کی اونچ نیچ سے اور وہاں کے کانٹوں سے اپنے سروں اور چہروں ہی کے ذریعے بچ کر نکل جائیں گے۔ یعنی یہاں پر جو کام پاؤں کے ذریعے کیے جاتے ہیں، وہاں وہ سب کام اللہ کے ان مجرموں کو سر سے اور منہ سے کرنے پڑیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی مرے گا اس کو مرنے کے بعد اپنی زندگی پر ندامت اور پشیمانی ضرور ہوگی۔ عرض کیا گیا کہ حضرت اس کو ندامت کیوں ہوگی، اس کا کیا سبب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ مرنے والا نیکوکار ہوگا تو اس کو اس کی ندامت اور حسرت ہوگی کہ اس نے نیکوکاری میں اور زیادہ ترقی کیوں نہیں کی، اور جو حسنات وہ کما کر لایا ہے اس سے زیادہ کیوں کما کر نہیں لے آیا، اور اگر وہ بدکار ہوگا تو اس کو اس کی ندامت اور حسرت ہوگی کہ وہ بدکاری سے باز کیوں نہیں رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں اللہ تعالی ایمان والے اپنے بندے کو اپنی رحمت سے قریب کرے گا اور اس پر اپنا خاص پردہ ڈالے گا اور دوسروں سے اس کو پردے میں کر لے گا، پھر اس سے پوچھے گا، کیا تو پہچانتا ہے فلاں گناہ کو؟ یعنی کیا تجھے یاد ہے کہ تو نے یہ گناہ کیے تھے؟ وہ عرض کرے گا، ہاں اے پروردگار مجھے یاد ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کا اس سے اقرار کرا لے گا، اور وہ اپنے جی میں خیال کرے گا میں تو ہلاک ہو گیا، یعنی اس کو خیال ہوگا کہ جب اتنے میرے گناہ ہیں تو اب میں کیسے چھٹکارا پا سکوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں کو چھپایا تھا اور آج میں ان کو معاف کر دیتا ہوں اور ان کو بخش دیتا ہوں۔ پھر اس کا نیکیوں والا اعمال نامہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا، یعنی محشر والوں کے سامنے صرف نیکیوں والا ہی اعمال نامہ آئے گا، اور گناہوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ پردے ہی میں ختم کر دیں گے۔ لیکن اہل کفر اور منافقین کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کے متعلق برسر عام پکارا جائے گا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اللہ پر جھوٹی باتیں باندھیں، یعنی غلط اور بے اصل خیالات کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے اپنا دین اور مذہب بنایا۔ خبردار، اللہ کی لعنت ہے ایسے ظالموں پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہیں ایک دفعہ دوزخ کا خیال آیا اور وہ رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کس چیز نے رلایا؟ عرض کیا، مجھے دوزخ یاد آئی اور اسی کے خوف نے مجھے رلا دیا ہے۔ اے اللہ کے نبی، کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
3 جگہ تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا اور کسی کی خبر نہیں لے گا۔ نمبر 1، وزن اعمال کے وقت، جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے اس کے اعمال کا وزن ہلکا ہے یا بھاری۔ نمبر 2، اعمال ناموں کے ملنے کے وقت، جب کہ مرد مومن داہنے ہاتھ میں اپنا اعمال نامہ پا کر خوشی خوشی دوسرے سے کہے گا کہ پڑھو میرا اعمال نامہ، یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ کس ہاتھ میں دیا جاتا ہے اس کا اعمال نامہ، آیا داہنے ہاتھ میں یا پیچھے کی جانب سے بائیں ہاتھ میں۔ نمبر 3، پل صراط پر، جبکہ پل صراط کو رکھا جائے گا جہنم کے اوپر اور حکم دیا جائے گا سب کو اس پر سے گزرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا حاصل یہ ہے، یہ 3 وقت ایسے نفسا نفسی کے ہوں گے کہ ہر ایک کو صرف اپنی ہی فکر ہوگی، کوئی کسی دوسرے کی مدد نہیں کر سکے گا۔ نمبر 1، وزن اعمال کے وقت، جب تک کہ نتیجہ معلوم نہ ہو جائے گا۔ دوسرا، وہ وقت جب لوگ اپنے اپنے اعمال ناموں کے منتظر رہیں گے اور ہر ایک اس فکر میں ڈوبا ہوا ہوگا کہ اس کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ مغفرت اور رحمت کا مستحق قرار پاتا ہے یا لعنت اور عذاب کا۔ تیسرا، وہ وقت ہے جبکہ صراط کا پل جہنم پر لگا دیا جائے گا اور اس پر سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ تو یہ 3 وقت ایسے نفسا نفسی کے ہوں گے کہ ہر ایک اپنی ہی فکر میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کسی کی خبر نہیں لے سکے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس کچھ غلام ہیں جن کی حالت یہ ہے کہ بسا اوقات وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، میری چیزوں میں خیانتیں بھی کرتے ہیں، میری نافرمانی بھی کرتے ہیں، اور میں ان کی ان حرکتوں پر کبھی انہیں گالیاں دیتا ہوں اور کبھی مارتا بھی ہوں، بس کیا حال ہوگا میرا قیامت کے دن اس کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالی میرا اور ان کا فیصلہ کس طرح فرمائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، تمہارے ان غلاموں نے تمہاری جو خیانت اور نافرمانی کی ہوگی اور تم سے جو جو جھوٹ بولے ہوں گے، پھر تم نے ان کو جو سزائیں دی ہوں گی، قیامت کے دن ان سب کا پورا پورا حساب کیا جائے گا۔ بس اگر تمہاری سزا ان کے قصوروں کے بقدر ہی رہے گی تو معاملہ برابر ختم ہو جائے گا، نہ تو تم کو کچھ ملے گا اور نہ تمہیں کچھ دینا پڑے گا، اور اگر تمہاری سزا ان کے قصوروں سے، ان کی غلطیوں سے کم ثابت ہوگی تو تمہارا فاضل حق تمہیں وہاں مل جائے گا، اور اگر تمہاری سزا ان کی غلطیوں سے زیادہ، ان کی قصوروں سے زیادہ ثابت ہوگی تو تم سے اس کا بدلہ اور قصاص ان کو دلوایا جائے گا۔ جب اس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک طرف کو ہٹ کر رونے اور چلانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے فرمایا، کیا تم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں پڑھتے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم قائم کر دیں گے قیامت کے دن انصاف کی ترازو، پس نہیں ظلم ہوگا کسی نفس پر کچھ بھی، اور اگر ہوگا کسی کا عمل یا کسی کا حق رائی کے دانے کے برابر بھی تو ہم اس کو بھی حاضر کر دیں گے، اور کافی ہیں ہم حساب کرنے والے۔ اس آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ سب کچھ سننے کے بعد میں اپنے لیے اور ان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں سمجھتا کہ اللہ کے لیے آزاد کر کے ان کو اپنے سے الگ کر دوں۔ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو آزاد کر دیا، اب وہ آزاد ہیں۔
ایمان کی یہی شان ہے اور سچے ایمان والوں کا طرز عمل یہی ہونا چاہیے کہ جس چیز میں آخرت کا خطرہ نظر آئے اس سے بچا جائے، اگرچہ دنیاوی نقطۂ نظر سے اپنا اس میں کتنا ہی نقصان ہو۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔